الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 22واں روزہ ہے اور آنے والی رات 23ویں رات ممکن ہے شب قدر ہو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دن باقی ہیں اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک کا وہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو، یعنی وہ پانی جو حضرت اقدس نے یوز کر لیا ہے، استعمال کر لیا ہے، اس پانی کو صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ما یحملکم علی ھذا، تو صحابہ کرام نے جواب دیا قولوا حب اللہ ورسولہ، تمہیں کون سی چیز ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں، کون سی چیز ایسا کام کرنے پر ابھارتی ہیں؟ تو صحابہ کرام کا جواب اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت ہمیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا دنیا کا اصول یہ ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا تقاضا سمجھایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جس کا دل یہ چاہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نبی سے محبت کرے، یا اس سے اوپر کا درجہ کہ اللہ خود اس سے محبت کریں، اللہ کے نبی خود اس سے محبت کریں، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ سب سے پہلا کام فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے۔ سچائی کی اہمیت اور جھوٹ بولنے کی نحوست پر کچھ مختصر باتیں ہم سن چکے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات حدیث پاک میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے، یعنی امانت میں خیانت نہ کرے۔ لیکن میرے پیارو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اگر امانت داری حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کرنا شروع کر دیں تو مکمل رمضان کا مہینہ ہو جائے گا، لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات مکمل نہیں ہو سکیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفتوں کو لوگوں نے ہائی لائٹ کیا، یعنی 2 صفتوں کو لوگوں نے سراہا، نمبر 1 صادق، نمبر 2 امین۔ اللہ سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو امانت دار بنائے۔ لیکن امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو آپ اپنی زبان مبارک سے 3 مرتبہ یہ بات بیان فرماتے لا ایمان لمن لا امانت لا، لا ایمان لمن لا امانت لا، لا ایمان لمن لا امانت لا۔ ہمارے نبی فرماتے اپنی سچی زبان مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری کا وصف ہی نہیں، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری کا وصف ہی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت سی امانتیں ایسی ہیں کہ اکثر و بیشتر ہم لوگ یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ یہ بھی امانت ہیں، اور ہم لوگ اس میں خیانت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب کسی کام میں ہم خیانت، کسی امانت میں ہم خیانت کرتے ہیں اور اس کے خیانت ہونے کا احساس نہیں ہوتا تو پھر اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ملتی اور نہ استغفار کی توفیق ملتی ہے۔ چنانچہ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ ہے، امانت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں وہ یہ کہ
کہ کسی شخص نے اپنے کچھ پیسے یا اپنی کوئی چیز ہمارے پاس لا کر رکھوا دی اور ہم نے اس کو حفاظت سے رکھ لی اور اس چیز کو خود استعمال نہیں کیا اور اس چیز میں کوئی گڑبڑ نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی، بس امانت کا یہی مفہوم ہم سمجھتے ہیں۔ بے شک امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں جہاں امانت کا لفظ آیا ہے اس کے معنی اور اس کے مفہوم اس سے کئی زیادہ وسیع اور کئی زیادہ کشادہ ہیں اور بہت کشادہ ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ سب سے پہلی چیز امانت کے اندر داخل ہے وہ ہماری زندگی۔ بولو زندگی امانت ہے کہ نہیں؟ یہ ہم خود اپنی زندگی میں خود ہم دنیا میں آئے بلکہ کس نے بھیجا ہے؟ اور اللہ پاک زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھا رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی ہے زندگی عبادت کے لیے، تاکہ عبادت کر کے تم مجھے پہچان لو۔ اگر زندگی عبادت میں گزرتی ہے تو سمجھ لو یہ امانت میں خیانت نہیں ہے بلکہ امانت کی ادائیگی کا اہتمام ہے، لیکن زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے ہم زندگی والی امانت کی خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارو ہمارے پورے جسم سر سے لے کر پاؤں تک کی امانت ہے، ہم اس جسم کے خود مالک نہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی، بولو ہم خود اپنی مرضی سے آنکھیں لائے ہیں، اللہ نے کان دی، اللہ نے زبان دی، اللہ نے بدن کے اعضاء دیے۔ اب آنکھوں کا حق یہ ہے، آنکھوں کی امانت داری یہ ہے کہ ان آنکھوں سے جو چیز دیکھنی چاہیے انہی چیزوں کو دیکھا جائے۔ اگر گناہوں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ آنکھوں کی خیانت ہے، کان سے غلط سنتے ہیں تو یہ کانوں کی خیانت ہے، زبان سے غلط بولتے ہیں تو یہ زبان کی خیانت ہے، ہاتھوں سے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو یہ ہاتھوں کی خیانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورا جسم ہمیں بغیر کسی محنت اور مشقت کے پیدا ہونے کے وقت دے دیا اور ہمیں یہ فرما دیا کہ ان اعضاء سے اور ان قوتوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان کا استعمال کرو، ان کا استعمال کرنے کی تمہیں فل اجازت، لیکن اللہ فرماتے میرے بندو نافرمانی میں اور گناہ کے کام میں اس کا استعمال مت کرنا۔ اسی لیے چونکہ زندگی اور جسم اور یہ اعضاء امانت ہے، اسی وجہ سے انسان کے لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔ وہ اپنے آپ کو خود نہیں مار سکتا، اپنے آپ کو خود قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ جان اور یہ جسم اپنی ہماری ملکیت میں ہوتا تو ہم جو چاہے کر لیتے، لیکن یہ ہماری ملکیت میں نہیں بلکہ یہ کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ ہم سب کو امانت کی ادائیگی کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے زندگی کے بہت سے لمحات جو گزر رہے ہیں، اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کے یہ لمحات جو گزر رہے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی امانت ہے۔ ان لمحات کو ایسے کام میں خرچ کرنا جو دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہو، اور جو کام اللہ کے احکام کے مطابق ہو، اگر ان لمحات کو اس کے خلاف کاموں میں خرچ کیا تو یہ امانت میں خیانت ہیں۔ یہی وہ امانت ہے جس کا ذکر اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ پاک نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، آسمان کو پیش کیا، زمین کو پیش کیا، پہاڑ کو پیش کیا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ وہ کون سی امانت تھی؟ اللہ نے آسمان سے فرمایا، زمین سے فرمایا، پہاڑوں سے فرمایا کہ ہم تمہیں زندگی دیں گے، ہم تمہیں شعور دیں گے، ہم تمہیں عقل دیں گے، اور عقل دے کر تمہیں یہ کرنا ہوگا، جن کاموں کو ہم نے کرنے کو کہا ان کاموں کو کرنا ہوگا، جن کاموں سے ہم نے روکا ان کاموں سے بچنا ہوگا۔ اگر ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، اور نافرمانی پر زندگی گزارو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ لیکن آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑ نے، حالانکہ زمین کتنی بھاری ہے، پہاڑ کتنا طاقتور ہے، اس کے باوجود سب نے انکار کر دیا، اور سب نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم جس حال میں ہیں اس حال میں برابر ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے عالم ازل میں انسانوں کی تخلیق سے، یعنی انسانوں کو پیدا کرنے سے ہزارہا سال پہلے ان تمام روحوں کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی ان سب روحوں کو جمع فرمایا، اور روح ایک چھوٹی سی چونٹی کی شکل میں سامنے آئی، اور اسی وقت ان کے سامنے یہ امانت پیش کی گئی، زمین اور پہاڑ
تو سب اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر گئے. تو یہ امانت لیتے ہو, یعنی انسانوں کو اللہ نے کہا کہ زمین نے انکار کیا, پہاڑ نے انکار کیا, ارے آسمان نے انکار کیا, تم لیتے ہو. تو انسان نے کہا کہ ہاں ہم لیتے. جب انسان نے قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے انسان کو امانت سے نوازا. لیکن میرے پیاروں, مجھے اصل مختصر چونکہ یہ مضمون آج ختم کرنا ہے, اور تیسری بات بیان فرمائی, اس کو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ختم کریں گے. پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہمیں جو کچھ سننے کی توفیق نصیب فرمائے گا, لیکن دل سے نیت کرو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ویسے امانت کا مفہوم میں نے کہا نا بڑا وسیع ہے. جیسے ہم کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں, کسی جگہ پر نوکری کر رہے ہیں, تنخواہ پوری لیتے ہیں, کام پورا نہیں کرتے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہیں. بلکہ اتنی تنخواہ جتنا ہم نے, جیسے ایک مدرسے کا مدرس تھا, ایک اسکول کا ٹیچر تھا, اس کا کچھ وقت کچھ گھنٹے فکس تھے, اب اس گھنٹوں کی اس نے خیانت کی ہے تو جتنی ملنے والی تنخواہ تھی وہ اس کے لیے حلال نہ رہی بلکہ حرام ہو گئی. اسی طریقے سے ہماری مجلسیں بھی امانت ہیں. جیسے ہم آپس میں بیٹھے ہیں اور آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں, اور کسی نے مجلس میں کوئی بات کہی تو بغیر اجازت کے اس بات کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ بات ہو سکتا ہے اس مجلس کے لیے خاص ہو, اور یہ مجلسیں بھی امانت ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں, جیسے ہم نے کسی کو راز کی کوئی بات کہہ دی, یا کسی سے کوئی مشورہ طلب کیا, اور کسی سے کوئی بات پوچھی کہ بھئی یہ مشورہ بھی امانت ہے. لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دوستوں کو پیار دینا چاہیے مگر راز نہیں دینا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ کون سے وقت میں دشمن ہو جائے, اس لیے کہ دوستوں کو ہمیشہ پیار دو لیکن دوستوں کو راز نہیں دینا چاہیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب وہ بات خود تم اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکے اور دوسرے کو کہتے ہو کسی کو کہنا مت, تو دوسرا کہاں سے رکھ سکے گا؟ پھر دوسرا تیسرے کو کہے گا میں یہ بات کہتا ہوں کسی کو کہنا مت, تیسرا چوتھے کو کہے گا میں یہ بات کہتا ہوں کسی کو کہنا مت, یہاں تک کہ وہ بات سب میں گردش کر جاتی ہے. بہرحال مجھے بتلانا یہ تھا کہ امانت داری کا اہتمام بڑا ضروری ہے. اب ہمارے دل میں ایک سوال ہوتا ہے کہ پوری دنیا خائن ہو گئی. بولو بے شک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پوری دنیا خائن ہو گئی. ارے دنیا کا ہر آدمی اکثر خیانت کرتا ہے. ارے چلو بندوں کے ساتھ تو خیانت دور کی, ہم نے تو پیدا کرنے والے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے. یہ رمضان کا مہینہ بھی تو امانت تھا, یہ رمضان کا مہینہ بھی تو امانت تھا. ہم نے اس امانت کا کیا اہتمام کیا؟ اس امانت کو کس درجے کا وصول کیا؟ اس امانت کا کس درجے کا لحاظ کیا؟ ہماری پوری زندگی خیانت میں گزر گئی. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے پوری زندگی میں ہم خیانت کرتے رہے اور ہر انسان خیانت کرتا رہتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اب ماحول ایسا ہے تو کیا فرمایا حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی. ہر انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینے کا ذمہ دار ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہے. ان کو دیکھ کر ان جیسا بن جاؤں اس کا کوئی جواز نہیں. اگر ہر انسان کے دل میں دل کی دنیا روشن ہو جائے, ہر انسان تقوی والا بن جائے, اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اگر ایک آدمی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے, ایک آدمی کے دل میں یہ طلب پیدا ہو جائے, تو اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے اور دوسرے سے تیسرا چراغ جلتا ہے. اسی طرح ماحول میں اجالا ہو جاتا ہے. لہذا ہر انسان اپنی جگہ پر امانت کا لحاظ کرنے کی فکر کرے. یہ نہ سوچے کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے اور میں اکیلا کیا کروں. بات یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی کام ہوا ہے اکیلے ہی انسان سے ہوا ہے. پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو وہ تنہا تھے, وہ اکیلے تھے, کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن جب کام شروع کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہوتی ہے. اسی کو بہت اچھے انداز میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمایا, میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل مگر, میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل مگر, لوگ کچھ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, سچ بولنے کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کو امانت دار بنائے. تو امانت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اب امانت پر کچھ مختصر باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. بس اللہ کی ذات عالی سے امید ہے, اللہ سے ہم سب دعا کریں گے, کہو انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے. اگر ہم عاشق رسول سچے عاشق بننا چاہتے ہیں, سچی محبت کو حضرت اقدس کی سچی محبت کے طالب ہیں, تو امانت میں خیانت مت کرو. اور میں نے سمجھایا پوری زندگی ہماری امانت ہے. جیسے قرآن کریم کی تلاوت, قرآن کریم بھی امانت ہے. اسی طریقے سے اللہ نے مال دیا, وہ تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی تو کچھ مختصر ذکر کریں گے. اللہ ہم سب کو امانت کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. روزانہ کی طرح آج بھی آپ کو ایک دعا بتلا دیتا ہوں. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اکثر کو یاد ہوگی, یاد نہیں ہے تو ضرور یاد کرے اور ضرور یاد
یاد کر کے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو پڑھنے والا بنائے. اب چونکہ آپ جانتے کہ یہ بیماری کیسی پھیلی ہوئی, اللہ بس حفاظت فرمائے. اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ ہم تو ہار گئے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, کرنے دھرنے والی ذات تیری ہیں, تو چاہے کن فیکن کا تو مالک ہے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تو ہمیں زیادہ آزمائشوں میں مت ڈال, ہم تو سے دعا کرتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے اللہ ہم نے گناہ تو بہت کیے ہیں, نافرمانیاں تو بہت کی ہیں, لیکن تیرے محبوب کی لاج رکھتے ہوئے اس امت پر کرم کا معاملہ فرما دے, اس امت پر رحم کا معاملہ فرما دے. میں جو آپ کو دعا بتلانے جا رہا ہوں, اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو بندہ ہر روز صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس کو اس دن رات میں کوئی چیز, دن میں اگر پڑھی ہے 3 مرتبہ تو پورے دن میں کوئی چیز, نہ آسمانی کوئی وبا اس کو نقصان پہنچائے گی, نہ آسمانی کوئی بلا اس کو نقصان پہنچائے گی, اور نہ زمینی کوئی وبا اور زمینی کوئی بلا اسے نقصان پہنچائے گی. حضرت اقدس نے فرمایا جو بندہ ہر روز صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس کو اس دن رات میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور ایک اور حدیث میں کیا فرمایا ہمارے آقا نے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو شخص صبح شام یہ دعا میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں, یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور ہمارے آقا کا سچا فرمان, بعض دفعہ اچانک کی مصیبت آ گئی, گھر سے نکلے تھے, سوچا بھی نہیں تھا, راستے میں اللہ حفاظت فرمائے ایکسیڈنٹ ہو گیا, راستے میں اور کوئی بڑا حادثہ ہو گیا, تو ہمارے آقا فرماتے اگر کوئی میرا امتی اس دعا کو صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لے, شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے, تو اچانک کی آنے والی تکلیفوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا. اور الحمدللہ میرا تو معمول ہے, الحمدللہ میں نے ہر دعا کو بھولتا ہوں, لیکن یہ دعا تو الحمدللہ اللہ کی ذات علی سے امید ہے آٹومیٹک زبان پر جاری ہو جاتی ہے. جیسے فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے اسی وقت زبان پر جاری ہو جاتی ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اگر یقین کے ساتھ پڑھی ہے نا, ہمارے کسی دشمن نے ہمیں زہر کھلایا, اللہ کی ذات علی سے امید ہے اگر وہ یقین ہے اللہ کی ذات علی پر تو وہ زہر بھی اسے نقصان پہنچا سکتا نہیں ہے, چونکہ آسمانی بلاؤں سے بھی محفوظ, زمینی بلاؤں سے بھی محفوظ. تو صبح میں 3 مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. صبح میں 3 مرتبہ, شام کو 3 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.